أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ ربط آیات: دور جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی۔ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثہ اپنی منمانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی عورت سے خود نکاح کر لیتے یا دوسرے کے ساتھ کرا دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوئی تو نہ خود نکاح کریں اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیں۔ ان کو قیدی بنا کر رکھیں تاکہ ان کو ذریعہ آمدنی بنا دیں، اس لیے کہ صورت میں اب وہ یا تو اپنا مال و متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتی اور یا یوں ہی اس گھر میں قید رہتی اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی تھی۔ شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے تاکہ وہ اپنا مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاؤ۔ مال کا مالک ہونا تین طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں ہے اس کو خود لے لیا جاوے اور اس کو نہ دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ یہاں ہی مر جائے، پھر اس کا مال لے لیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے، اور تیسرے یہ کہ خداوند اس کو بے وجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب اس کو چھوڑے۔ اول اور تیسری صورت میں جبر کے قید سے یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ امور بالکل عورت کی خوشی سے ہوں تو جائز اور حلال ہیں۔ دوسری صورت میں یہ جبر واقع میں نکاح سے روکنے میں ہے، جس سے غرض مال لینا تھا، اس لیے لفظوں میں اس کے متعلق کر دیا۔ اس سے بھی وہی فائدہ ہوا، یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے نکاح نہ کرے تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔ اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مردہ کی عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے۔ اس صورت میں جبر کی قید واقعی یعنی بیان واقع کے لیے ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، مگر اس کا یہ مفہوم ہے کہ اگر عورت اپنی رضامندی سے اپنے مال میت کی طرح ترکہ موروثہ بنانے پر راضی ہو جائے تو وہ سچ مچ میراث اور ملک ہو جاوے۔ اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو جو کچھ تم لوگوں نے یعنی خود تم نے یا تمہارے عزیزوں نے ان کو دیا ہے، اس کا کوئی حصہ بھی ان سے وصول کر لو۔ اس مضمون میں بھی تین صورتیں آ گئیں۔ ایک یہ کہ میت کا وارث اس کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دے
تاکہ ہم کو یہ کچھ دے، دوسرے یہ کہ خاوند اس کو مجبور کرے کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑوں، اور تیسرے یہ کہ خاوند طلاق دینے کے بعد بھی بدون کچھ لیے اس کا نکاح نہ کرنے دے۔ یہاں کی پہلی صورت اور اوپر کی دوسری صورت کا ایک جز ہے، اور یہاں کی دوسری صورت اوپر کی تیسری صورت ہے، اور وہاں کی پہلی صورت اور یہاں کی تیسری صورت الگ ہے، مگر بعض صورتوں میں ان سے مال لینا یا ان کو مقید کرنا جائز ہے۔ وہ یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، اس میں بھی 3 صورتیں آ گئیں۔ ایک یہ کہ ناشائستہ حرکت نافرمانی شوہر کی اور بدخلقی ہو تو خاوند کو جائز ہے کہ اس کے بدون مال لیے ہوئے جو مہر سے زیادہ نہ ہو اس کو نہ چھوڑے۔ دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو ابتدا اسلام میں قبل نزول حدود خاوند کے جائز تھا کہ اس جرمانے میں اس سے اپنا دیوا مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، اور ان 2 صورتوں میں مال لیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو خاوند کو اس اور نیز دوسرے وصا کو، جیسا کہ شروع رکوع میں مذکور ہے، بطور سزا کے بحکم حاکم عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھنا جائز تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پس یہ مقید رکھنا بطور سزا کے ہوگا، پس یہ استثناء مطلق عزل سے ہوگا، اور عزل مقید بغض اصحاب مال ہے۔ آگے خاص شوہروں کو حکم ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، یعنی خوش اخلاقی اور نام نسخہ کی خبرگیری، اور اگر بمقتضائے طبیعت وہ تم کو ناپسند ہوں مگر ان کی طرف سے کوئی امر ناپسندیدگی کا موجب واقع نہ ہو تو تم بمقتضائے عقل یہ سمجھ کر برداشت کرو کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت یعنی دنیاوی یا دینی رکھ دے، مثلا وہ تمہاری خدمتگار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو، یہ دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جائے یا زندہ رہے اور صالح ہو جو ذخیرہ آخرت ہو جائے، یا عقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا ثواب و فضیلت تو ضرور ہی ملے گا۔ معارف و مسائل۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد ان آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صرف نازک پر رواں رکھے جاتے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان سے مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ عورت جس کے نکاح میں آ گئی وہ اس کی جان کو بھی اپنی ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے، چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کے اس کا نکاح کر دیں۔ شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا، اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے، اور اس ایک بنیادی غلطی کے نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے سدھا مظالم ہوا کرتے تھے۔ مثلا ایک یہ ظلم تھا جو مال عورت کہیں سے وراثت ملا یا اس کے میکے والوں کی طرف سے بطور ہدیہ یا تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سب سے محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مال سسرال والے مرد ہضم کر لیتے تھے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصے مال پر کہیں قبضہ کر لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جا سکے بلکہ یہیں مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو ناپسند ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا،
مگر طلاق دے کر اس کی گلو خلاصی بھی اس کے لیے نہیں کرتا کہ تنگ آ کر زیور اور زر مہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے، تب اسے آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دے دیتا لیکن پھر بھی اپنی اس مطلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے۔ چوتھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا جاہلانہ آر کی وجہ سے، یا اس طمع میں کہ اس کے ذریعے کچھ مال وصول کریں گے۔ یہ سب مظالم اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کے جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس فساد کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے ازداد کے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ جبراً کی قید اس جگہ بطور شرط کہ نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک بن جانا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعے کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلا وجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے۔ اس پر کوئی ہوش مند و عقل مند و عورت راضی کہاں ہو سکتی ہے؟ شریعت نے اس معاملے میں اس کی رضامندی کو مؤثر نہیں قرار دیا۔ کوئی عورت بیوقوفی سے کسی کی مملوک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا مملوک ہو جائے۔ ظلم و فساد کی ممانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ انہیں اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقے کو چھوڑ کر لفظ لا یحل سے اس کو بیان فرمایا۔ اس میں اس معاملے کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت کے بغیر اس کی رضا و اجازت کے نکاح کر بھی لیا تو نکاح شرعاً حلال نہیں بلکہ لعادم ہے۔ ایسے نکاح سے نہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور نہ وراثت یا نسب کے احکام سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا یا واجب الادا مہر کو جبراً معاف کرا لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لیے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معاف ہوتا ہے۔ اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْرَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارا عزیز نے ان کے بطور مہر کے یا بطور ہدیہ تحفے کے دے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو۔ مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دینا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کرایا جائے۔ غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح جو مال بطور ہدیہ تحفے کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لیے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لیے۔ مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا اور کوئی استعمال چیز بیوی کو محض عارتاً استعمال کے لیے دی ہے، مالک بنا کر نہ دی تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں۔ اس کے بعد الا ان تاتین بفاحشۃ مبین فرما کر بعض ایسی صورتوں کو مستثنی فرما دیا گیا جن میں شوہر کے لیے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا
جائز ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لیے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے، تو اسی صورت میں مذائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر وغیرہ واپس نہ کرے یا واجب الادا مہر کو معاف نہ کرے۔ اور اس جگہ لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزمانی ہے، اور ابی قلالہ رضی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا یا وہ نافرمانی اور بد زبانی سے پیش آتی ہیں جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ قصور عورت کا ہے اس لیے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں رکھے جب تک اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا مقرر کردہ مہر معاف نہ کرا لے۔ اگلی 2 آیتوں میں بھی اسی مضمون کا تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد نہ ہو مگر شوہر محض اپنی طبعی خواہش اور خوشی کے لیے موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیروں مال بھی اس کو دے چکا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے دیے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاوضے میں واپس لے یا واجب الادا مہر معاف کرائے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں اور جس سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ مل بھی چکے ہیں، تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کو معاف کرانے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کے 3 مرحلوں میں بیان فرمایا۔ اول فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنے مال واپس لینے کا راستہ نکالو؟ یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کے مرتکب ہو، تو اس سے مال واپس لینا در حقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت کی ہے یا بے حیائی کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائے یا نہ لگائے، بہرحال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کو کھلا ہوا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا گیا، یعنی کہ اب تم اپنا مال اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صحیحہ اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ تحفے کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے۔ غرض ازدواجی تعلق ہبہ کی واپسی سے مانے ہے۔ اور اسی مضمون کی تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا، اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے جو اللہ کے نام اور خطبے کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہم بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو صحیح راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.